محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمیۃ رأس کل دواء، الحمیۃ پرہیز، رأس کل دواء ہر دوا کی جڑ ہے، ہر دوا کی بنیاد ہے۔ پرہیز تمام دواؤں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں پرہیز کی اہمیت و فضیلت اور فوقیت کو بیان کیا گیا ہے کہ پرہیز ہی تمام دواؤں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اگر دوائی اور علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز کا بھی خوب خیال رکھا جائے تو دوا بہت تیز اور جلد اپنا اثر دکھاتی ہے اور انسان دوبارہ صحت کی نعمت سے مستفید ہونے لگتا ہے۔ بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے اور تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بعض اوقات کوئی مریض کسی بھی دوائی کو استعمال کیے بغیر صرف پرہیز ہی کا اہتمام کرتے ہوئے صحت یابی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور اسے دوبارہ صحت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی مریض دوائیوں اور علاج کا اہتمام تو خوب کرے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائے، لیکن ان چیزوں سے پرہیز نہ کرے جو اس کی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، تو مرض پر قابو پانا اور ٹھیک ہونا تو دور کی بات، الٹا اس کے مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ بلکہ مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اکثر اوقات بڑھ بھی جاتا ہے، مرض بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جان سے ہاتھ دھونے تک بات پہنچ جاتی ہے اور مریض اس قسم کی بے احتیاطیوں سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان اعمال صالحہ تو بجا لائے، نوافل کا بھی اہتمام کرے، وظائف چھوٹنے میں بھی ناغہ نہ کرے، وظائف پابندی سے پڑھتا رہے، لیکن گناہوں سے پرہیز نہ کرے، گناہوں میں بدستور مبتلا رہے اور اس میٹھی زہر اور دلدل سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، تو اس کو وہ روحانی کیفیات و سکون اور صحت حاصل نہیں ہو سکتی جو اس مرد مومن اور اللہ والے کو حاصل ہوتی ہے، جو اعمال صالحہ کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا بھی بھرپور اہتمام کرتا ہے۔ بلکہ اس کا روحانی مرض اور بھی دن بدن بڑھ جاتا ہے اور بھی دن بدن بڑھتا جاتا ہے، اور اللہ بچائے بعض اوقات بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی روحانی صحت اس قدر متاثر اور خراب ہو جاتی ہے کہ شاید ابھی ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو لوگ اسلام جیسی عظیم نعمت چھوڑ کر مرتد ہو جاتے ہیں، اپنا دین تبدیل کر دیتے ہیں، میرے ناقص خیال کے مطابق وہ پہلے اسی طرح کی بد پرہیزی اور بے احتیاطیوں کا ہی شکار ہوتے ہوں گے۔ لہٰذا مرض چاہے جسمانی ہو یا روحانی، دوائیوں اور علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے تاکہ مرض اور مضر اور جان لیوا ثابت نہ ہو، بلکہ اس سے بخیر و عافیت جان چھوٹ جائے اور صحت یابی کی دولت نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت اور ایمان و اسلام اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے اس جملہ کی
لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ الحمیۃ رأس کل دواء، پرہیز ہر دوائی کی جڑ ہے۔ لغوی و صرفی تحقیق۔ الحمیۃ پرہیز کے معنی میں آتا ہے، کہا جاتا ہے المعدۃ بیت الداء والحمیۃ رأس دواء، یعنی معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز دوا کی اصل ہے۔ الحمیۃ یہ اسم مصدر ثلاثی مجرد ناقص یائی کا صیغہ ہے اور باب ضرب یضرب سے آتا ہے۔ اس کا مصدر ہے حمیا و حمیتاً و حمایتاً، بچانا، روکنا، اور صرف صغیر ہے حما یحمی، حامیا فہو حامن۔ رأس سر اور جڑ کو کہتے ہیں، سر یا جڑ کو کہتے ہیں۔ صیغہ واحد مذکر ثلاثی مجرد محموز العین، یہ واحد مذکر ثلاثی مجرد محموز العین کا صیغہ ہے۔ اسباب ضرب یضرب، ضرب یضرب باب سے آتا ہے۔ اس کی جمع رؤوس، ارؤوس، روس اور آراس آتی ہے۔ مصدر ہے ریاستاً، سردار قوم ہونا، اور صرف صغیر ہے رأسا یرئس ریاستاً فہو رائس۔ کل ہر یا تمام کے معنی میں آتا ہے اور یہ لفظ لازم الاضافت ہے، یعنی یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ لفظ کے اعتبار سے تو یہ لفظ مفرد مذکر ہے، جبکہ معنی کے اعتبار سے یہ اپنے مضاف الیہ کے مطابق مفرد، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اس کا مضاف الیہ عام طور پر واحد نکرہ آتا ہے، اور اس صورت میں اس کا مفہوم ہر ایک کا لیا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے ہر ایک، جیسے کل کتاب، ہر کتاب، کل شیء، ہر چیز، کل مسلم، ہر مسلمان۔ یہ تو اس صورت میں یہ معنی ہوا جب اس کا مضاف الیہ واحد نکرہ ہو، اور اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ یعنی معرف باللام ہو تو پھر اس کے مضاف الیہ کا سب کچھ مراد ہوتا ہے، یعنی اگر اس کا مضاف الیہ نکرہ ہو تو پھر یہ ہر ایک کے مفہوم میں آتا ہے، اور اگر معرفہ ہو یعنی معرف باللام ہو تو پھر مضاف الیہ کا سب کچھ مراد لیا جاتا ہے، جیسے کل الکتاب، کتاب کا سب کچھ یعنی پوری کی پوری کتاب، کل الشیء، چیز کا سب کچھ یعنی پوری کی پوری چیز، کل شیء تو ہر چیز ہے، اسی طرح کل کتاب ہر کتاب، لیکن کل الکتاب کتاب کا سب کچھ یعنی پوری کی پوری کتاب، اور کل الشیء چیز کا سب کچھ یعنی پوری کی پوری چیز، کل المسلم مسلمان کا سب کچھ، کل مسلم ہر مسلمان، اور کل المسلم مسلمان کا سب کچھ۔ کل اصل میں کلن تھا، بروزن فعل۔ یہ اسم جامد، اسم جمع ثلاثی مجرد مضاعف ثلاثی کا صیغہ ہے۔ اسم جمع سے مراد وہ اسم ہے، وہ مفرد اسم ہے جو جمع کا معنی دے، یعنی لفظ کے اعتبار سے تو وہ مفرد ہو لیکن معنی کے اعتبار سے وہ جمع ہو، جیسے قوم۔ اب قوم جو ہے یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے، کیونکہ قوم میں ایک یا دو افراد نہیں ہوتے بلکہ قوم کئی افراد پر مشتمل ہوتی ہے، تو اسم جمع سے مراد وہ اسم ہے، وہ واحد اسم ہے جو جمع کا معنی دے۔ اور اسی طرح کلن جو ہے یہ بھی اسم جمع ہے،
یعنی یہ بھی مفرد اسم ہے اور جمع کا معنی دے رہا ہے۔ کل ہر، کل کتاب ہر کتاب۔ اب اس سے ہر کتاب مراد ہوتا ہے، یعنی جو بھی کتاب ہو اس کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی جمع کا معنی دے رہا ہے۔ تو اگرچہ لفظ کے اعتبار سے یہ واحد ہے لیکن معنی جمع کا دے رہا ہے، اس وجہ سے یہ بھی اسم جمع ہے۔ اور مضاعف ثلاثی سے مراد وہ سے حرفی یا تین حرفی لفظ ہے جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ کے مقابلہ میں ایک ہی حرف آئے، یعنی اس کلمہ میں ایک حرف دو مرتبہ آئے، یعنی پہلا حرف عین کلمہ کے مقابلہ میں آئے اور دوسرا حرف لام کلمہ کے مقابلہ میں آئے، تو اس طرح کے لفظ کو مضاعف ثلاثی کہتے ہیں۔ چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو اس کو مضاعف ثلاثی کہتے ہیں۔ کل، اس میں چونکہ ایک حرف یعنی لام دو بار آیا ہے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، کل، تو اس میں یہ پہلا لام جو ہے یہ ساکن ہے اور دوسرا لام متحرک ہے، لہٰذا ادغام کا قانون استعمال کرتے ہوئے پہلے لام کو دوسرے لام میں مدغم کر کے کل ہو گیا، یعنی پہلا لام جو ہے اس کو دوسرے لام میں مدغم کر دیا تو کل ہو گیا۔ اب چونکہ اس نے رأس کے لیے مضاف الیہ بھی بننا ہے، اس لیے کل سے کلن ہو گیا، اور پھر چونکہ اس نے آگے دوائن کے لیے مضاف بھی بننا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی، اس لیے کلن کے بجائے یہ کل ہو گیا۔ دوائن یہ واحد ہے اور اس کی جمع ادویتن آتی ہے۔ نحوی تحقیق، الحمیۃ مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوا کرتی ہے، لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ رفع پر آپ دیکھیے الحمیۃ کی گول تا جو ہے اس پر جو پیش ہے اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ مرفوع لفظاً ہے، اور مبتدا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ رأس مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے آگے بالآخر الحمیۃ کے لیے خبر بننا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ رفع پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، رأس کی سین پر جو پیش ہے اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع لفظاً ہے، اور مضاف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ کل، یہ رأس کے لیے تو مضاف الیہ ہے جبکہ دوائن کے لیے مضاف ہے، دوائن مضاف الیہ، تو مضاف کل اور مضاف الیہ دوائن مل کر یہ مضاف الیہ ہوا رأس کے لیے، مضاف رأس اور مضاف الیہ کل دوائن مل کر خبر ہوئی مبتدا الحمیۃ کے لیے، مبتدا الحمیۃ خبر اپنے خبر رأس کل دوائن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الحمیۃ رأس کل دوائن، الحمیۃ مبتدا رأس مضاف کل مضاف الیہ مضاف، دوائن مضاف الیہ، کل مضاف دوائن مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا رأس کے لیے، رأس مضاف اور کل دوائن مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا الحمیۃ کے لیے، مبتدا الحمیۃ اپنی خبر رأس کل دوائن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الحمیۃ رأس کل دوائن، پرہیز ہر دوائی کی جڑ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔